السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامیات کا ٹاپک ہے ہمارے پاس اسلام میں عبادت کا تصور۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ اس چیپٹر کو آج ہم نے ریوائز کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کی آپ ریویژن دیکھیں کہ کتنے اس میں پیراگرافس ہیں اور کتنے ان پیراگرافس میں جو مین بات ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں، اور انہی باتوں پر ہی آگے اس کی ایکسرسائز میں کوشچن اینڈ آنسرز دیے گئے ہیں۔ کچھ لانگ کوشچنز ہیں اور کچھ شارٹ اس کے جو ہیں یہ آنسرز ہیں۔ تو آئیے اس میں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پہلا چیپٹر جو ہے یہ پہلا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے جو بات ہمارے سامنے ہے یہ ہے عبادت کا معنی و مفہوم۔ کیا ہے جی؟ یہ ہے عبادت کا معنی و مفہوم۔ یہ سب سے پہلے اس میں بات دی گئی ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے اور عبادت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم عبادت کا معنی دیکھیں تو یہ بالکل جو اس کی پہلی لائن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ عبادت کے معنی ہے جھک جانا، یعنی یہ اس میں پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ ہے جھک جانا۔ عبادت کا ایک معنی ہوا جھک جانا۔ دوسرا اس کا معنی جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہے اللہ کو خالق اور خود کو مخلوق سمجھنا۔ تو یہ اس کا معنی ہے اللہ کو خالق اور خود کو مخلوق سمجھنا، یہ اس کا مطلب جو ہے یہ بنا کہ اللہ کو خالق سمجھا جائے اور خود کو مخلوق سمجھا جائے۔ اور تیسرا اس کا جو مفہوم میں بات آئی ہوئی ہے کہ اس کی عبادت اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا، یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کا جو ہے یہ لفظی معنی و مفہوم ہے۔ اسی کے ساتھ اب جو دوسرا اس کا نیچے لکھا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی مفہوم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے اس کا اصطلاحی مفہوم۔ اب اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو بات لکھی ہے کہ اصطلاح میں عبادت کا لفظ ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے جن کا تعلق ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے، اور ان تمام کاموں سے اجتناب کرنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس حقیقی بندگی میں عقائد شریعت کی مقرر کردہ عبادات اور دنیاوی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ ہدایات شامل ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ہی دراصل عبادت ہے۔ اب اصطلاحی مفہوم میں دو باتیں جو ہیں یہ بالکل خاص ہیں، تین باتیں۔ پہلی بات جو ہے اصطلاحی مفہوم میں وہ یہ ہے کہ جو عبادت یا جو نیک اعمال یا اعمال صالحہ کیے جا رہے ہیں ان میں کیا ہو، اللہ کی خوشنودی کی خاطر عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے اس میں کیا بات ہوئی کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کیے جائیں، اور تیسری بات جو ہے جن سے رکنے کا حکم ہے ان سے رکا جائے، یعنی کہ احکامات جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے کیے جائیں، اور جن کاموں سے باز رہنے کا حکم ہے، اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ تو لفظ ہمارے پاس جو ہے یہ کیا ہے؟ اجتناب کرنے کا حکم ہے، تو اجتناب کیا جائے۔ اب یہ تین باتیں یاد رکھیے اصطلاحی مفہوم میں۔ پہلی بات کہ اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ دوسری بات جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کام
بعد جن سے اجتناب کرنے کا حکم ہے ان سے اجتناب کرنا ہے، ان سے باز رہنا ہے۔ تو یہ بات آپ نے اب ذہن میں رکھنی ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے، جھک جانا، اللہ کو خالق اور خود کو مخلوق سمجھنا اور اس کے سامنے اپنی بندگی کا احساس، اور اصطلاحی مفہوم میں یہ تین باتیں ہیں۔ تو یہ تو ہے اس چیپٹر کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے مجموعی طور پر بات کہ عبادت جو ہے اس حوالے سے کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 جو ہے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب نیچے اگر آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کی، اور باقی ترجمہ جو ہے وہ بھی اس کے نیچے ہے۔ اگلے صفحے پر جب آپ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 11 پر، تو یہاں پر جو ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کی جو پہلی لائن ہے یہ اس کا کی پوائنٹ ہے، اس پر ذرا توجہ کریں۔ کیا لکھا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہی اس وحدہ لا شریک خالق و مالک اور رازق کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز جو ہے یہ ذہن میں آنی چاہیے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد، کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کا حوالہ جو ہے یہ نیچے جو آیات لکھی ہوئی ہیں ان میں پہلی آیت جو ہے یہ قابل توجہ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان ہوں یا جنات ہوں، ان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے ہی یہی کہ وہ اپنے رب اللہ تعالی کی عبادت کریں۔ تو یہ بات ہو رہی ہے عبادت کے حوالے سے اس پیراگراف میں۔ اب نیچے جو پیراگراف آپ دیکھیں اس میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے وہ اسی مقصد زندگی کو یاد دلانے اور اس کی تلقین کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب اس پیراگراف میں جو ہے یہ خاص طور پر کیا بات ہمارے سامنے ہے، اس کو بھی ذرا سیکھیے کہ اس پیراگراف میں ہمارے پاس جو ہے یہ بات جو ہے یہ ہے کہ انبیاء کرام اور رسولوں کی تعلیمات، کہ انبیاء کرام اور رسولوں نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تمام کی تمام تعلیمات میں بھی یہی بات ہی سکھائی گئی ہے کہ وہ اس خالق اور مالک کی عبادت کریں جو خالق کل ہے، جو مالک کل ہے، جو رازق کل ہے۔ اب نیچے جو پیراگراف ہے ہمارے پاس، اسلام دیگر مذاہب کی طرح راہبانیت یا ترک دنیا کا قائل نہیں ہے۔ اب اس کا جو ہے اس اقتباس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے؟ اس پوائنٹ میں یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے اس پیراگراف میں اسلام اور دیگر مذاہب، اسلام اور دیگر مذاہب میں عبادات کا تصور۔ دیگر مذاہب میں کچھ مذاہب ایسے ہیں جو کہ بالکل ترک دنیا کی دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر دو، دنیا کو چھوڑ دو اور صرف عبادت کریں، اور عبادت بھی ان کی وہ جو ان کے خدا ہیں، ان کے دیوی دیوتا ہیں، ان کی عبادتیں ہیں۔ اب یہاں پہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ قابل توجہ ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عبادت کریں لیکن دنیا کو چھوڑ دیں۔ دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے ہیں اور اس رب عظیم کی عبادت کے معاملات جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنے ہیں۔ اب نیچے جو بات ہو رہی ہے اس کے ساتھ نیچے پیراگراف میں وہ عبادات جو ارکان اسلام کہلاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو بنیادی نقطہ ہے یہ ہے ارکان اسلام۔ ارکان اسلام جو ہیں یہ 5 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں جن میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔
کلمہ جب آ گیا، پڑھ لیا، اس پر ایمان ہو گیا، دل سے زبان سے اقرار ہو گیا، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دائرہ اسلام میں جب داخل ہو گیا تو باقی عبادات کون سی ہیں؟ باقی عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ ہر ایک کے بارے میں یہاں پہ ایک ایک لائن جو ہے یہ بھی لکھی ہوئی ہے، جو کہ مختصر جواب بھی بن سکتا ہے، کوئی خالی جگہ بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی تفصیلی جواب جو ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں مختصراً نوٹ لکھیں، تو پھر یہ ساری باتیں لکھنی پڑیں گی۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں یہاں پہ لائن ہے صفحہ نمبر 11 پر، نماز کی بدولت بندے کا اللہ تعالیٰ سے انفرادی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ روزے زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ زکوٰۃ کی عبادت ہمیں معاشرے کے نادار افراد کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ روزہ کے بارے میں ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ جیسی اعلیٰ صفت پیدا کرتا ہے۔ حج جیسی عالمگیر عبادت کے ذریعے اتحاد، بھائی چارے اور مساوات جیسی نعمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ ہر ایک عبادت کے بارے میں مختصراً یہاں پہ صفحہ نمبر 11 کے بالکل آخر میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے صفحہ نمبر 12 پر، صفحہ نمبر 12 پر جو ہے آیات جو لکھی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 لکھی ہے۔ اس کو جب آپ غور سے پڑھتے ہیں ترجمے میں تو اس میں آپ کو دو باتیں جو ہیں یہ نظر آتی ہیں۔ ایک بات جو ہے یہ نظر آتی ہے حقوق اللہ کی، اور دوسری بات جو نظر آتی ہے یہ بات نظر آتی ہے حقوق العباد کی۔ اب حقوق اللہ سے مراد کیا ہے؟ حقوق اللہ سے مراد جو ہے اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ یہ ہیں بندوں کے حقوق، یعنی کہ ہمسایوں کے حقوق، محتاجوں یتیموں کے حقوق، اجنبیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، باقی جو معاملات دنیوی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات چلتے ہیں ان کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ یہاں پہ آ گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہے، والدین کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں تو گویا وہ عبادت ہو رہی۔ اسی طرح سے ہمسایوں کے حقوق ہیں، مسافروں کے، محتاجوں کے، یتیموں کے، غربا کے، یہ تمام حقوق جیسے جیسے پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں گویا کہ وہ اس میں عبادات میں وہ انسان اور وہ مسلمان شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اور بالکل آخری جو ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کچھ اخلاقی قدروں کا۔ اخلاقی قدروں کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، جس میں امانت ہے، دیانت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب یہاں پہ یہ ہوگا کہ اس میں نیک کام کی، نیکی کی تبلیغ کرنا اور برے کام سے روکنا، یعنی برائی سے روکنا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں، یعنی نہ صرف خود نیکی کرنا بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینا، نہ صرف خود برے کام سے بچنا بلکہ دوسروں سے کو بھی اس بات کی ترغیب دینا کہ وہ بھی برائی سے بچیں۔ اور بالکل آخری پیراگراف جو ہے یہ ہے ہمارے پاس اس پوری چیز کا کنکلوژن ہے، حاصل کلام ہے، جس میں پہلا جملہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ تمام اعمال اس وقت عبادت بنتے ہیں جب اس کی ادائیگی کی نیت خالصاً اللہ کی رضا ہو۔ اور یہ بات ہم نے یہاں پر بھی یہ واضح کی کہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہے تو عبادت ہے، ورنہ نہیں۔ اور نیچے تیسری لائن میں اس پیراگراف میں لکھا ہے یہ تمام عبادات روح اور دل کی پاکیزگی سے مشروط ہونی چاہیے۔ تو یہ اس چیپٹر کی جو ہے ایک کوئک ریویژن تھی، اور تمام جو کی پوائنٹس تھے یہ ہم نے جو ہے یہاں پہ ہیڈنگز کی صورت میں ڈسکس کر لیے۔ اب آپ اس کو جو ہے یہ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور ایکسرسائز میں جو تفصیلی سوالات دیے گئے ہیں یا پھر سوالات دیے گئے ہیں جن کے مختصر جوابات ہیں، اور اسی طرح سے یہاں پہ جو ایم سی کیوز دیے گئے ہیں ان کو آپ اٹمپٹ کریں، اور اپنی گوگل کلاس روم پر اپنا اسائن ٹاسک جو ہے اسلامیات کے حوالے سے اور اس ٹاپک کے حوالے سے لازمی دیکھیں، اور اس کے مطابق آپ اپنا کام جو ہے یہ مکمل کریں۔